السلام علیکم۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے اسی شعر کو بنیاد بناتے ہوئے آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے شرط۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد علی بیگ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ملکوں کی سیر کروائیں گے، ایسے ممالک جہاں ہم نے خود مشاہدہ کیا، جہاں کا تجربہ ہوا یا جن کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ پڑھا یا سنا۔ اس طرح ہم آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کرائیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید شرف الدین صاحب، جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں اور اپنی سیاحت کے سلسلے میں جا چکے ہیں۔ جناب سید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو ملکوں کی جیسے آپ نے کہا سیر کریں گے۔ کہاں آپ کا جانا ہوا، کہاں رہے آپ، یہ تو بتائیے۔ میں اب زیادہ تو نہیں اپنے بارے میں بتاتا، لیکن یہ کہ اس پروگرام کے حوالے سے میں تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں گھوم چکا ہوں، 3 میں رہا ہوں، 4-5 ممالک کی مجھے زبان آتی ہے۔ تو سوائے چین کے اور ساؤتھ امریکہ کے جہاں میں نہیں جا سکا، میں تقریباً دنیا کے ہر خطے میں اور ہر ریجن میں میرا کسی نہ کسی طرح سے جانا ہوا ہے، خواہ وہ ملازمت کی وجہ سے ہو یا اسپیشل اسائنمنٹس ہوں۔ جی جی۔ تو امید ہے کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ ضرور۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کیسے ملک میں آپ نے کہا کہ آپ کا چین جانا نہیں ہوا، اور میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ چین میں ہی گزرا ہے۔ میں نے 24 سال ہانگ کانگ میں گزارے ہیں جو کہ چین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 12 برس میں کینیا میں رہا ہوں اپنی ملازمت کے سلسلے میں، اور سیاحت کے سلسلے میں بہت سارے ممالک، مشرق بعید کے، افریقہ کے، یورپ کے، امریکہ، آسٹریلیا، تقریباً 5 بر اعظم میں جانا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے متعلق بات چیت کریں گے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے چانس دیجئے کہ میں پتہ کروں کہ آپ کس ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ چلیے پھر ایسا کرتا ہوں کہ اشارے دیجئے کچھ۔ میں 2 اشارے دیتا ہوں آپ کو، اور آپ 10 سوالات کے اندر اس کو بوجھیے۔ آپ نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بوجھ لیں گے۔ ماؤنٹ کلیمنجارو اور لیک وکٹوریا۔ اچھا، تو لیک وکٹوریا کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ افریقہ کے کس ملک کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن لیک وکٹوریا کو 3 ممالک لگتے ہیں۔ جی جی۔ تنزانیہ، یوگینڈا اور کینیا۔ بے شک۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ وہ ملک ہے جس کا دارالحکومت انٹیبے سے میری مراد ہے، لیک کے بالکل قریب ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اچھا، کیا یہ وہ ملک ہے جس کے ایک زمانے میں 2 حصے ہوا کرتے تھے، اور ایک حصہ عربوں کی تجارت عمان کے ساتھ بہت صدیوں تک رہی؟ اچھا، آپ کا مراد ہے تانگانیکا اور زنجبار، یعنی تنزانیہ؟ نہیں، تنزانیہ بھی نہیں ہے۔ تو بس وہ تینوں میں سے پھر ایک کینیا بچتا ہے۔ ضرور آپ شاید کینیا پہ کچھ۔ جی، میں آج کینیا کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ کینیا مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے جو کہ بحر ہند یعنی انڈین اوشن کے کنارے واقع ہے۔ اس کے شمال میں صومالیہ، ایتھوپیا، سوڈان ہیں، پھر ایک طرف اس کے یوگنڈا ہے، اس کے جنوب مغرب میں تنزانیہ ہے، اور کینیا کا دارالحکومت نیروبی بہت مشہور جگہ ہے، دنیا بھر سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں، سیاح بھی جاتے ہیں، وہاں پر اقوام متحدہ کے بہت سارے دفاتر ہیں۔ قدرت نے کینیا کو بہت ساری حسین چیزوں سے نوازا ہے، جن میں ساحل بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، اور جھیلیں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں کی جنگلی حیاتیات جسے وائلڈ لائف کہتے ہیں وہ وہاں پر ہے۔ تو وہاں پر ایکویٹر کینیا سے گزرتا ہے، خط استوا کینیا سے گزرتا ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ سورج کی کرنیں براہ راست وہاں پر پڑتی ہیں تو شدید گرمی ہونی چاہیے۔ کچھ علاقے ہیں جو واقعی بہت گرم ہیں، لیکن کینیا کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اونچائی پر واقع سطح سمندر سے، اور وہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ بڑا اچھا، بہت ہی خوشگوار رہتا ہے۔ جیسے نیروبی کا موسم ہے، وہ میرے تجربے کے مطابق دنیا کا بہترین موسم اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ نیروبی کا موسم ہے، جہاں رہائش کے دوران نہ ہمیں کبھی اے سی کی ضرورت پڑی، نہ کبھی ہیٹر کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی کبھی پنکھے کی ضرورت پڑی۔ اور آپ کو غالباً کئی ایسے لمحات ملے ہوں گے کہ آپ کینیا کے گرین لان پہ بیٹھے ہوئے کینیا کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جناب وہاں کی بہت ہی مشہور ہے، وہاں کے باغات، چائے کے جو باغات ہیں ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، اور انتہائی خوبصورت۔ وہاں کی ایک جگہ ہے کریچو،
جو کہ انتہائی خود جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم کوشش کریں کہ ہمارے ناظرین وہاں کی چند تصاویر دیکھ سکیں کریچو کی، کس قدر خوبصورت علاقہ ہے وہ. اسی طرح ماؤنٹ کینیا وہاں پر ہے جو کہ خط استوا سے بالکل نزدیک ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے. اور اسی طرح ماؤنٹ کلیمنجارو کی جو چوٹی ہے اس پر بھی سارا سال برف جمی رہتی ہے. آبادی یہاں کی تقریباً 5 کروڑ ہے، اور یہاں کا پورٹ ممباسا ہے. کسومو یہاں کا ایک بہت بڑا شہر ہے، جو تیسرا بڑا شہر کہہ لیجیے، جو لیک وکٹوریہ کے کنارے ہے. لیک وکٹوریہ اتنی بڑی جھیل ہے میٹھے پانی کی کہ اگر آپ اس کے کنارے کھڑے ہو تو لگتا ہے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں. اور باقاعدہ بحری جہاز چلتے ہیں کینیا، تنزانیہ اور یوگنڈا کے درمیان. آپ بڑی چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ داداب وہ بھی کینیا میں واقع ہے، کیونکہ صومالیہ کے حالات کی وجہ سے وہ سارے لوگ وہاں ہیں. اچھا، اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، ہم زیادہ طویل ہسٹری میں نہیں جاتے. 1895 میں یہ برٹش کالونی بنا تھا. اس سے پہلے عربوں کا اور پرتگی تو وہ بڑا لمبا سلسلہ ہے. انہوں نے وہاں پر ریلوے کی تعمیر کا آغاز کیا، اور ریلوے کی تعمیر جو ہے وہ ممباسا سے شروع ہوئی. ایک حصہ اس کا تنزانیہ کی طرف چلا گیا، دوسرا حصہ جو ہے یوگنڈا کی طرف پورے کینیا سے گزرتا ہوا گیا. اس ریلوے کی تقریباً ایسی ہی اہمیت ہے جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں جی ٹی روڈ کی. جی بالکل، جی ٹی روڈ جیسے سارے بڑے بڑے شہروں کو ملاتی ہے، اسی طریقے سے یہ ریلوے لائن ہے جو کینیا کی. اس کی تعمیر کے لیے انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند جو علاقہ تھا اس وقت برٹش انڈیا، وہاں سے مزدور اور کاریگر اور ہنرمند افراد بلائے 30,000 کے قریب. اچھا، اور کچھ اس میں سے رہ بھی گئے شاید، چونکہ وہاں ریلوے لائن پڑ چکی تھی، وہاں پر لوگوں کو اس بات کا تجربہ تھا. وہ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر ریلوے لائن بچھائی، جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے ہر حالت میں اس میں کام کیا. انتہائی مشکل حالات میں رہتے ہوئے جنگلی جانوروں سے انہوں نے مقابلے کیے، کھانا پینا، بیماریاں اور سارے کچھ. بہرحال کہ جو 30,000 کے قریب لوگ آئے تھے وہاں پر، زیادہ تر اس میں وہ وہیں پہ رہ گئے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق پنجاب کا علاقہ ہے اس سے، یا ہمارا صوبہ سرحد زمانے میں تھا وہاں سے کے رہنے والے تھے، چونکہ ان کی ذرا ہیوی بلڈ ہوتی ہے. گجرات سے بھی گئے تھے. گجرات سے جو لوگ آئے وہ تھے جو کہ ان لوگوں کو دال روٹی کا سامان بیچنے کے لیے، مسالے اور دالیں اور آٹا اور چاول، چونکہ گجراتی تھے تجارت میں آگے تھے. جی جی جی. تو انہوں نے آ کر وہاں پر تجارت شروع کی. اس میں جتنے بھی گجراتی اسپیکنگ میں ہر کمیونٹی کے لوگ تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں میمن بھی تھے، اس میں بوہری بھی تھے، اسماعیلی بھی تھے. تو ہر طرح کے گجراتی بھی. تو تجارت پر آج بھی وہاں پر زیادہ تر جو غلبہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو گجراتی بولتے ہیں. کچھ شاز فیملیز ہیں، کچھ جی، شاز اور پٹیل گجراتی ہندو ہیں، اور باقی ہمارے جو مسلمان کمیونٹی کے مختلف لوگ ہیں وہ ہیں. اس طرح جو وہاں پر پنجاب سے گئے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے وہاں پر مزدوری کی تھی، زیادہ تر انہوں نے بعد میں انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کے شعبے کو اپنایا. تو آج بھی وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان شعبہ جات میں کام کرتے ہیں. وہاں کا ایک سب سے بڑا جو اٹریکشن ہے وہ ٹورزم ہے. جی، آپ جانتے ہی ہیں ہر سال ملینز اینڈ ملینز جو ہیں ٹورسٹ دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں. 2 طرح کا ٹورزم ہے. ایک تو یہ کہ وہاں کے جو ساحلی علاقے ہیں، ممباسا ہے اور مالندی ہے، اس کے علاوہ جی وہ علاقے ہیں، وہاں پر جا کر لوگ رہتے ہیں کیونکہ وہ علاقے بہت ہی خوبصورت، بہت اچھے صاف ستھرے بیچز ہیں، اور موسم وہاں کا بڑا شاندار ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. چونکہ وہاں پر موسم یہاں کے مقابلے میں بالکل الٹ ہوتا ہے. وہاں پر دسمبر میں گرمیاں ہوتی ہیں اور جون جولائی اگست میں سردیاں ہوتی ہیں. تو جس وقت یورپ میں سردی ہوتی ہے تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے. دوسرا وہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں اور جو وہاں کی وائلڈ لائف ہے اسے دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو وائلڈ لائف میں وہاں کے بڑے بڑے گیم پارکس ہیں. مسائی مارا بہت مشہور، بہت بڑا. اس کے علاوہ رفٹ ویلی ہے. رفٹ ویلی کے اندر ہی مسائی مارا بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے، ایمبوسلی ہے، ساوو ہے، کئی وہاں پر نیشنل پارک ہیں، گیم پارک ہیں جہاں پر ہر طرح کی حیات کی. آپ کو جانا ہوا کسی گیم پارک میں؟ مجھے کئی دفعہ جانا ہوا. کوئی ایسا واقعہ جو آپ یاد رکھے ہوں ابھی تک؟ ہاں، اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک وہاں کی لیک نکورو ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ فلیمنگوز کی کنسنٹریشن اس کے اوپر ہے. فلیمنگوز جس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جب تک جو کہ سارا سال ہی تقریباً رہتے ہیں، تو دور سے اگر آپ اس جھیل کو دیکھیں تو ہلکی گلابی رنگ کی نظر آتی ہے، کیونکہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں فلیمنگوز وہاں پر ہوتے ہیں.
تو وہ اٹریکشن ہے وہاں، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک نیشنل پارک ہے تو وہاں پر چھوٹے موٹے جانور کو ہاتھی اور دوسری چیزیں شیر وغیرہ وہاں پر نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ ہم لوگ وہاں پر گئے، جو آپ نے کہا دلچسپ واقعہ سنائی، تو ہمارے کچھ مہمان پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ میں وہاں پر گیا. نئی گاڑی لی تھی کچھ ایک ہفتہ پہلے ہی شو روم سے، اور اس میں ڈرائیو کر کے وہاں پر گئے تھے. وائلڈ لائف کو دیکھنے کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے فجر کا، یا شام یا صبح، یا سورج طلوع ہونے سے پہلے. اس وقت سارے جانور شکار کے لیے باہر نکلتے ہیں. تو میں ڈرائیو کرتا ہوا گیا، راستے میں میری وائف نے، جو کہ میرے ساتھی چونکہ آتی جاتی نہیں، ان کو اندازہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے لگتا ہے اس طرف شیر بیٹھا ہے. میں نے کہا بھائی اس نیشنل پارک میں شیر ہوتا نہیں ہے، بہرحال چلتے ہیں. میں نے گاڑی کا رخ ادھر موڑ لیا. تھوڑی دور ہم گئے تو دیکھا واقعی اس کچے ٹریک کے دائیں ہاتھ پر ہمارے سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا تھا. بڑا ہی تقریباً 1.5-2 میٹر اس کی لمبائی تھی اور بڑا ہیوی بلٹ والا، اور بڑے غصے سے وہ اپنی دم پٹک رہا تھا اور گاڑی کو دیکھ رہا تھا. خیر ہم نے شیشہ نیچے کر کے کیمرے سے 2-4 تصویریں کھینچی اس کی. وہ اٹھ کر اس نے اس ٹریک کو کراس کیا تو دیکھا کہ اس کی ران زخمی تھی، وہاں سے خون بہہ رہا تھا. الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی چٹان تھی، تھوڑی اونچی جگہ تھی، اس پہ جا کر وہ بیٹھا اور غصے سے ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے ازرائے مذاق بیوی سے اور بچوں سے اور مہمانوں سے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ چھلانگ لگانے کے موڈ میں، ذرا ہوشیار رہیے. اور جیسے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی ہے اس نے چھلانگ لگا دی. خیر میں نے چونکہ بھاپ لیا تھا، میں نے اسی وقت گاڑی کی رفتار تیز کر دی، اور جب وہ گاڑی کے پچھلے حصے پر آ کر گرا، جو پچھلا اسکرین ہے اس کے اوپر اور بوٹ کے اوپر سے پھسلتا ہوا وہ نیچے آ کے گرا. اگر یہ امپیکٹ ونڈ اسکرین پر، سامنے والے اسکرین پر ہوتا تو آج آپ کے ساتھ پروگرام میں میں شریک نہیں ہوتا. اچھا، اتنی سیریس قسم کی چھلانگ تھی. خیر وہ جا کر پھر ہم نے بعد میں پتہ، گاڑی میں وہاں سے بگائی نکل گیا. وہاں سے پھر جا کر ہم نے لاج میں جہاں ٹھہرے تھے وہاں لوگوں نے پوچھا بھائی کیسا رہا آپ کا، تو میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ریسنٹلی یہاں پر شیر کسی دوسرے پارک سے لا کر انٹروڈیوس کرائے ہیں. یہ جوڑا تھا، شیرنی اور شیر آپس میں بچھڑ گئے ہیں. چونکہ شیر خود شکار نہیں کرتا، بھوکا ہے، فرسٹریشن میں اس نے یہ حرکت کی ہے. کیونکہ شیروں کا یہ ہے کہ شیرنی شکار کرتی ہے اور وہ لا کر فیملی کے سامنے رکھتی ہے. پہلے شیر کھاتا ہے، پھر بچے کھاتے ہیں، اس کے بعد شیر نہیں کھاتی. شیر تو بڑا نواب صاحب ہوا پھر، اسی لیے شیر کہلاتا ہے، بادشاہ کہلاتا ہے. نیروبی سے تقریباً 164 کلومیٹر دور یہ لیک نکورو ہے اور انتہائی خوبصورت اس کے مناظر ہیں. وہاں پر آج کل تو خیر انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا. آپ پاکستان ٹی وی یا کسی جگہ کا بھی ٹی وی آپ نے سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے میں سنا ہے کہ کینیا میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ریڈیو پہ، بالکل اسی طرح جس طرح سیلون سے ہوا کرتا تھا سیلانی صاحب. تو کینیا میں بھی میں نے سنا کہ وائس آف کینیا میں اردو کا پروگرام ہوا کرتا تھا. جی، ہندوستانی سروس کے نام سے پروگرام ہوا کرتا تھا، اور میں نے بھی اس پروگرام میں کافی عرصے تک پروگرام کیے ہیں. تو پروگرام پیش کرتے تھے ہمارے ایک دوست ہیں علاؤدین قریشی صاحب. جی وہ میرے جاننے والوں میں سے ہیں. اچھا، تو آپ کا ان سے اتفاق؟ ہاں، بس ایک جان پہچان ہے، بلکہ ایک طرح سے رشتہ داری ہے. ان کے بڑے بھائی مرحوم صلاح الدین صاحب نے بڑے عرصے تک سر علی کرکٹ کلب میں کرکٹ کی بڑی خدمت کی ہے. کینیا کی کرکٹ ٹیم، یہ کینیا میں ایک زمانے میں کرکٹ بہت اچھی کھیلی جاتی تھی، اور کینیا کی کرکٹ ٹیم جو پہلا کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا تھا 70s میں یہاں پر انگلینڈ میں، اس میں ایسٹ افریقہ کی ایک ٹیم نے شرکت کی تھی، جس کے اندر کینیا، یوگنڈا اور تنزانیہ کے کھلاڑی تھے، اور اس کے کپتان میرے مرحوم دوست محمود قریشی تھے. جنہوں نے کینیا نے بعد میں بھی ورلڈ کپ میں شرکت کی. الون کینیا نے، اور سیمی فائنل تک پہنچے تھے. انڈیا میں سے ان کا سیمی فائنل میں مقابلہ ہوا تھا. محمود قریشی اس وقت اس کے مینیجر تھے. ایتھلیٹکس میں کینیانز بہت آگے ہیں. ایتھلیٹکس میں تو یہاں کی لندن میراتھن میں بھی آپ کو جو پہلے 10 پلیئرز میں آپ کو ہمیشہ کینیانز نظر آئیں. پہلے 10 کہنا میں تو کہوں گا پہلے 3 میں ہمیشہ کینیان موجود ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہی. فٹ بال وہاں کا بہت ہی مقبول کھیل ہے، اور لوگ رگبی بھی دیکھتے ہیں. لیکن کرکٹ میں یہ تھا کہ کرکٹ ٹیم میں کچھ ایشینز اور کچھ افریقن شامل ہوا کرتے تھے. اکثر میرے خیال میں ایشینز جو کینیا میں پہلے گئے تھے وہ اب UK میں بھی آ چکے ہیں. کافی ایسی فیملیز ہیں جو یہاں اس وقت، کیونکہ کینیا برٹش کالونی تھی، تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا تھا، کچھ کے گھر یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے. اس میں سے کچھ لوگ یہاں پر آ گئے. خاصی بڑی تعداد میں یہاں پر جو گجراتی بولنے والے کمیونٹی یہاں انگلینڈ میں رہتی ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کینیا سے اور ایسٹ افریقہ سے. جی، وہاں کے لوگوں کا موسیقی سے بڑا لگاؤ ہے. ہر وقت آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیجئے، ذرا سا کہیں آپ کو ڈرم کی بیٹ کوئی سنائی دے یا کہیں گٹار کی آواز آئے تو وہ لوگ جو ہیں اس پر تھرکنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود گاتے بھی ہیں اور ناچنے کا بھی ان کو بڑا شوق ہے. جو وہاں کی لوکل آبادی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہاں کی خوراک، جی ہاں،
خوراک کا یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کی جو خوراک ہے اس میں اگالی ایک چیز کہلاتی ہے. یہ مکئی کا ذرا موٹا پسا ہوا آٹا ہوتا ہے. اس کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر اس میں نمک ڈال کر اور اس کو کسی چیز کے ساتھ وہ کھاتے ہیں. یہ اگالی یہ ان کا بنیادی جو فوڈ ہے وہ ان کا اگالی. ویسے تو ایسٹ افریقہ میں اور صدرن افریقہ میں دیکھا جائے تو مکئی جی تو مکئی کا آٹا ہے. یہ مکئی کا آٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ فوڈ کہلاتا ہے نا جی. اس کے علاوہ ایک وہاں پر ساگ ہوتا ہے جس کو سکوما وکی کہتے ہیں. اچھا. وہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. ایک اور ڈش ہے ان کی ایڈیو جو کہ مٹر اور آلو اس کا ملغوبہ ایک بنا کر ابال کر اس کو نمک ڈال کر اس میں یا کچھ ہلکا پھلکا مسالہ ڈال کر کھاتے ہیں. جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہاں پر جس کی لوگ بڑی مطلب چاہت کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیاما چوما. نیاما چوما دراصل باربیکیو ہے. روسٹڈ میٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ وہ گائے کا یا بکرے کا گوشت ہو. وہاں پر تو ہر جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے. نیاما کا لفظ جو ہے وہ بانٹو لینگویج ہے جو اکثر ممالک میں گوشت ہی کے نیاما جو ہے گوشت اور چوما جو ہے اس کو روسٹ کو کہتے ہیں. تو وہاں پر خیر جو جنگلی جانور ہیں مطلب وائلڈ لائف ان کو شکار کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. تو باقاعدہ فارمز بنائے ہوئے ہیں جہاں پر زیبراز بھی ہوتے ہیں اور جراف بھی ہوتے ہیں اور ولڈر بیسٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے جتنے وہ وہاں پر مگرمچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے. وہاں پر مگرمچھ کے فارم ہیں. مامبا ولیج کے نام سے ایک بڑی مشہور جگہ ہے ممباسا کے پاس. تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مگرمچھ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مسلمان اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو جہاں تک بیف کا بکرے کا اور چکن کے گوشت کا تعلق ہے آپ کو حلال کی ضرورت نہیں پوچھنے کی کیونکہ وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. وہاں پر ایک گوشت کا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. تو کبھی ہمیں حلال گوشت تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی بلکہ تقریباً ہر جگہ ہی حلال گوشت ہی ملا کرتا ہے. تمام ہوٹلوں میں حلال گوشت سرو ہوتا ہے. تمام ریسٹورنٹ میں ایک ایکسیپشن ہے وہ یہ کہ 5 اسٹار ہوٹلز میں تھوڑا سا اگر آپ پوچھ لیں کہ گیم کا گوشت تو نہیں ہے جی تو وہ گیم سے مراد ان کی ہوتی ہے ایگزوٹک جانور جیسے آپ نے مگرمچھ کا ذکر کیا جی جی یا کسی ایسے جانور کا جو استعمال ہمارے یہاں اس میں نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مار کے لاتے ہیں اور اس کو باقاعدہ اس کو پیش کرتے ہیں. ایک وہاں پر بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے کارنیوور کے نام سے. اچھا. اس میں وہاں جائیے وہاں پر نیاما چوما یعنی کہ ساری چیزیں باربیکیو آپ کو ملتی ہے. اس میں ہر جانور کا گوشت جو بھی مطلب وہ کھا سکتے ہیں اس کا گوشت ملتا ہے وہاں پہ. ریسٹورنٹ سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جی. میں کینیا گیا ہوا تھا میں ایک کام کے ذریعے سلسلے میں. تو وہاں میں ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرا. جی. تو میرا معمول ہے کہ جب بھی میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہ 2 چیزیں پتہ کرتا ہوں کہ وہاں مسجد کہاں ہے تاکہ تھوڑی سی ڈھارس ہو جائے کہ میری لنک اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور دوسرے یہ کہ حلال گوشت کا کوئی فوڈ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں. مسجد تو مجھے انہوں نے بتا دی بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا ایک قصہ کے سنانے کے بعد کہ وہاں کی جامع مسجد کیسی ہے. جی. تو جب میں ہوٹل سے باہر نکلا تو وہ اس کی فاسٹ فوڈ کی چکن کی دکان تھی. جی. جیسے ہی میں اندر داخل ہونے کا انہوں نے شٹر ڈاؤن کر دیا. اچھا. میں نے کہا آپ 10 منٹ بعد آئیے. اچھا. تو میں سمجھ نہیں پایا. میں ادھر ادھر گھوم کے پھر 10 منٹ کے بعد واپس آیا تو کھولا تو بالکل وہ ویسے ہی جیسے ہونا چاہیے. میں واحد آدمی تھا. میرے بعد 2-4 اور لوگ آ گئے. تو اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ 10 منٹ کے لیے کیوں بند کی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا ابھی ہم جیسے ہی آپ آئے تھے اس سے 2-3 منٹ پہلے ہم لوٹے تھے. میں نے کہا کیا مطلب. کہنے لگے 2 لوگ آئے گن پوائنٹ اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ ہمارے پیسے ویسے لے لیے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کر لیں تو ہم نے شٹر ڈاؤن کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اٹھا دیا. سیکورٹی کا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے لیکن بڑے آرام سے ایسا پتہ بھی نہیں لگا نہ ہنگامہ ہوا نہ کچھ. عادی ہو چکے ہیں. آپ مسجد کی بات کر رہے تھے. وہاں پر مساجد نیروبی میں ممباسا میں تو خیر ہر گلی کوچے میں مسجد ہے اور وہاں اذان کی آواز ہے کیونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. نیروبی میں بھی خاصی بڑی تعداد میں مسجدیں ہیں. ایک مسجد خاص طور پر جو جامع مسجد نیروبی ہے یہ کہاں ایسٹلی میں ہے یا سینٹر؟ نہیں یہ سینٹر میں بالکل ڈاؤن ٹاؤن میں یہ مسجد ہے. اور یہ تقریباً 1925 کے لگ بھگ بنائی گئی تھی. پاکستان سے جو لوگ آئے تھے پاکستانی علاقہ جو ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بنائی تھی. اور بہت ہی شاندار مسجد بہت ہی وسیع عریض اس کا صحن تھا. خوبصورت گنبد بالکل اسی طریقے کا اونچے اونچے مینار. اور لیکن اب یہ کہ چونکہ وہاں پر آبادی اتنی بڑھ گئی مسلمانوں کی صومالیہ سے جو آئے ہیں اس کی وجہ سے تو جو اس کا صحن ہے اس کو انہوں نے کور کر دیا ہے.
تو دیکھنے میں وہ خوبصورتی تو باقی نہیں ہے، مسجد اور وسیع ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا جی، ایسلی کا میں نے اس لیے پوچھا تھا جی کہ میں نے سنا ہے کہ ایسلی میں اتنے صومالی آ چکے ہیں کہ وہ منی موگادیشو کہلاتا ہے۔ اچھا، اور وہاں پر وہ انٹرپرائزنگ اتنے ہیں کہ اگر آپ کو پورے نیروبی میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، آپ ان کو آرڈر دے دیں، اگلے دن وہ آپ کو مہیا ہو جائے گی۔ اچھا، انڈسٹری چونکہ جیسے آپ نے بنانے کی بات کی، وہاں پر انڈسٹریز اچھی خاصی تعداد میں ہیں کینیا میں، اور کینیا کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ افریقہ کے سینٹرل افریقہ کے ممالک میں، ویسٹرن افریقہ کے ممالک میں جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ وہاں پر کاریں بھی بنتی ہیں، مطلب اسمبل ہوتی ہیں، اور باقی ساری چیزیں، الیکٹرانک کا سامان بھی بنتا ہے، ساری چیزیں، اور روزمرہ کے استعمال کی جو پلاسٹک کے برتن ہیں یا دوسری قسم کی چیزیں ہیں۔ شادی وادی آپ نے اٹینڈ کی وہاں؟ شادیاں وہاں کی، جی وہاں کی شادیاں بہت ہی طویل ہوتی ہیں، جو وہاں کے لوکل سے ان کی شادی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ چرچ میں اگر پروگرام شروع ہوا ہے صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک وہ پروگرام چلتا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کچھ ایک گانا ہوتا ہے، کوئی دعا ہوتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر کھانا پینا سرو ہوتا ہے۔ تو پورے دن کا وہ پروگرام ہوتا تھا۔ مجھے ایک ایشین شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اچھا، تو اس میں میں نے نوٹ کیا کہ جس طرح ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں دوپہر میں وہ فنکشن ہوتا ہے انسٹیڈ آف ایوننگ، تو پھر وہ فنکشن دوپہر کا ہی رکھتے ہیں۔ رخصتی بھی تقریباً وہ رقعے میں تو لکھا ہوتا ہے کہ دوپہر کے بعد ہوگی، لیکن وہ چلتا لمبا ہے 5-6 بجے تک۔ لیکن یہ ہے کہ وہ راتوں والی شادیاں نہیں ہوتی، جو دولہا دلہن کو بھی ایک پریشانی میں ڈالتی ہیں، اور باقی جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اب رات کو جائیں گے تو سوئیں گے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کینیا میں بہت سارے مقامات ایسے دیکھنے والے ہیں۔ ماؤنٹ کینیا، وہاں پر ایک ماؤنٹ کینیا سفاری کلب ہے، انتہائی خوبصورت جگہ، دیکھنے سے مجھ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم جتنے عرصے وہاں پر رہے، ہمارا کوئی ویکینڈ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم گھر میں رہیں، بس بیٹھے گاڑی میں، 2-3 لوگوں نے آگے پیچھے گاڑیاں لیں اور لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں پر اسکاؤٹ کے جو بانی ہیں لارڈ بیڈن پاول آف گلول، ان کی اور ان کی وائف کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وہ وہیں پر نیری ٹاؤن ہے اس کے نزدیک، انہوں نے اپنا آخری وقت وہیں پر گزارا تھا۔ تو وہاں پر بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ آؤٹ اسپین ہوٹل ہے وہاں پر نیری میں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ مطلب یہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ ایسی چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہمارے ناظرین اگر سیاحت کا شوق رکھتے ہیں تو اپنی آئٹنری میں کینیا کو ضرور رکھیں، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ جگہ۔ آج آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتائیں کینیا کے بارے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی بہت کچھ بتانے کے لیے موجود ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس پروگرام کو اب ختم کرنا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس ملک کو ذکر کرنے کا، اس کے بارے میں ہمیں بتانے کا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے ایک ملک کے بارے میں اپنی معلومات اور اپنے تجربات شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم مختلف ممالک کے بارے میں اپنے پروگرام آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ملک کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ضرور آپ اس ای میل پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، اس پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ اور اگر کوئی جنرل سوال آپ کا اس پروگرام کے بارے میں ہے، ٹورزم کے بارے میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں، ممالک کے بارے میں، تو آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک بھیجیے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا جواب دیں۔ میں اپنی طرف سے اور عابد علی بیگ صاحب کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔